میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر دل دے نقطے نو تسی توبہ کرتے جاؤ گے اللہ انہاں نقطیاں نو مٹاندے جان گے، سیاہ نقطیاں نو مٹاندے جان گے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے ایک وقت آ جائے گا دل زنگ آلود ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا، گناہاں تو بچن دی، گناہاں تو اپنے آپ نو بچان دی تے اللہ دے سامنے توبہ کرن دی توفیق ہی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کی ہوئے گا؟ کلا بل ران، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دل جڑا زنگ آلود ہو جائے گا، جدو زنگ آلود ہو جائے گا کوئی بندہ جنہ مرضی گناہ کرے انہوں گناہ دی تمیز ہی نہیں رہندی، بندہ بندہ ہی نہیں رہندا۔ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الغافلون۔ جدو بندہ انہیں گناہ کر لیندہ، انہیں گناہ کر لیندہ، نہ عورت ایتاں سر کر دیاں نے، نہ حدیثاں سر کر دیاں نے، نہ نصیحتاں سر کر دیاں نے، تو ہی ویکھیا نہیں گناہ کر دے ہوندے انہوں نے کوئی تمیز ہی نہیں ہوندی۔ اور میں ایسے بھی دیکھے نے والدین دے نافرمان انہوں نے پتہ ہی نہیں جو مرضی کہی جاندے نے، خود پہ پیندے نے والدین نو، بدتمیزی کرتے نے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے والدین نو اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اتھے تسی ویکھیا بدتمیز انتہائی درجے دے، اپنے آپ نو بڑے بڑے پڑھے لکھے کہنے والے بھی میں دیکھے نہیں، کوئی تمیز نہیں والدین نال بولن دی، والدین بیچارے سہمے پھر دے نے، سہمے کدے ساڈا پتر ناراض نہ ہو جائے، کدے ساڈی دھی نو غصہ نہ چڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ جدوں اے حالت ہو جائے نا، دل زنگ آلود ہو جائے، پھر والدین کو معافی دی بھی توفیق نہیں ملتی، ہوندہ ہے میرا معمول ہے میں انجی کرنا، کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن رب دے دربار دے اندر او دے عمال ضائع ہوندے جا رہے ہیں، نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے دا، نہ حج دا، نہ زکات دا، نہ صدقے دا۔ میرے بھائی میرے برادر جو حدیث عرض کر رہے ہیں وہ واپس ادھر آئیے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نقطے جڑے نے مٹان واسطے توبہ کرنی پے گی، توبہ کرنی پے گی، توبہ کرنی پے گی۔ توبہ کر دے جاؤ گے دل صاف رہے گا، چھوٹی چھوٹی غلطی دے اتے بھی تو انہوں شرمندگی ہوئے گی، احساس ہوئے گا، دل جڑے دل نو سکون نہیں ملے گا، دل دے اندر اطمینان نہیں آئے گا جب تک تسی اس غلطی دا ازالہ نہ کر لو، اس غلطی دی معافی نہ منگ لو۔ اے اپنا تسی ایک پیمانہ بنا لو، کوئی غلطی کر لو، کوئی گناہ کر لو، کسے نال زیادتی کر لو، کسے نال بدتمیزی کر لو، کسے دا حق مار لو، کسے دے نال تسی ایسا کم کر لو جڑا تہاڈی نظر دے اندر تانوں محسوس ہوئے کہ غلط ہے، تہاڈے دل نو سکون نہ ملے، سمجھو تہاڈا دل زندہ ہے۔ اگر دل کہے ٹھیک ہے خیر ہے چلدا ہے چلن دے، سمجھا دل مردہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان تجتنبوا اگر تم اب بچا لو اپنے آپ کو اگر تم بچ کے رہو کبائر ما تنہون عن ان گناہوں سے جو اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں نکفر عنکم سیئاتکم مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری خطیئات کو غلطیوں کو گناہوں کو وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور داخل کریں گے ہم تم کو بہت ہی اعلیٰ داخل کرنا اعلیٰ جگہ میں
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو عرشاں والا خدا اس پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر دی صفت نال متصف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں نبی محترم، نبی مکرم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اطہر پر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں نازل فرمائے۔ حسب عادت دعا کر لئیے قبولیت دیاں گھڑیاں نے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، آخری ایام چل رہے نے، رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ کو موقع غنیمت جاندے ہویا خلوص دل دے نال اور پوری توجہ دے نال رب دے سامنے اس قبولیت دیاں کڑیاں دے اندر دعا کر لی ہے۔ اللہ اسی جو تیرے بندے پورا مہینہ تیرے سامنے عبادات دے اندر مصروف رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت دے نال اج جو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اول وقت دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو جو تیرے پیغمبر دی زبان تو وعدہ ہے اس وعدہ نو پورا فرمان دیا ہوئے، اے اللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر اجر و ثواب دا ذخیرہ کر دے۔ اے اللہ جو اسی تیرے سامنے مسجد دے اندر بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ اے اللہ پریشانیاں، آزمائشاں، مصیبتاں اے اللہ اپنی رحمت نال دور فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما۔ اے اللہ بیماراں نو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بدبخت اولاد نو نیک بنا۔ اے اللہ والدین دا فرما بردار تے اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ ساڈے والدین جو دنیا تو جا چکے نے، اے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ میرے بھائی میرے برادر، میں جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے کہ اگر تسی اپنے آپ نو کبیرہ گناہ تو بچا لو، جو بڑے بڑے گناہ نے، ان بڑے گناہ کیڑے نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، ایسی نبی علیہ السلام کو سوال کی تھا، اے اللہ دے پاک پیغمبر سانو دسیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کبیرہ گناہ کیڑے نے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انہاں کبیرہ گناہ نو اپنے صحابہ نو بتلاندے ہویا فرمایا، سب تو پہلا اللہ دے نال شرک کرنا، اس تو بعد کسے نو ناحق قتل کر دینا، اس تو بعد سود کھانا، یتیم دا مال کھانا، اور میدان جنگ دے وچوں مسلمانہ دے نال غداری کرتے ہویا واپس نس کے آ جانا، اور جو بہت ہی ایک
ساڑھے واسطے الارمنگ اور بڑی ہوئی سوچن والی بات ہے کسی پاک دامن عورت تے ایویں الزامات لگا دینا۔ اے کبیرہ گناہ نے، میرا مضمون ہے نہیں، میں مضمون کچھ اور تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں کہ انہاں گناہاں دی نشاندہی میں اس ویلے اس واسطے کیتی ہے تاکہ جو بہت بات تھوڑے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں تسی اچھی طرح اس نو ذہن نشین فرما سکو۔ فرمایا ان تجتنبو کبائرہ، اگر تسی کبیرہ گناہ تو اپنے آپ نو بچا لو گے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، جڑے چھوٹے موٹے گناہ نے میں اپنی رحمت دے نال او معاف کرتا جاواں گا۔ اے اللہ اگر کبیرہ گناہ ہو جن تے او دے واسطے کیے، میں انسان ہاں، گناہ گار ہاں، اور تیرے پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ نے نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، انہاں کل بھی غلطی ہو گئی، و نسی ذریتہ، انہاں دی اولاد بھی جڑی غلطیاں کرے گی۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا سا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے کہ عرشہ والا خدا فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات دی نشاندہی کرتا جاواں، جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام اے الفاظ نل مخاطب ہون کے عرشہ والا خدا فرما رہے ہیں، او الفاظ بھی اللہ رب العزت دے ہوندے نے۔ عام حدیث دے الفاظ میرے پاک پیغمبر دی زبان تو جو نکلتے نے میرے نبی علیہ السلام دے الفاظ ہوندے نے، لیکن جنہ الفاظ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان کے عرشہ والے خدا نے اس طرح فرمایا ہے، او الفاظ بھی اللہ رب العزت دے ہوندے نے، اور اس نو حدیث قدسی کیا جاندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ، فرمایا ہے کہ اگر اس کائنات دے اندر جڑی مخلوقات ہے اگر اے گناہ نہ کرے، غلطیاں نہ کرے، میرے کولو توبہ نہ کرے، گناہوں تو بعد میرے سامنے آ کے نہ جھکے، گناہوں تو بعد میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، گناہوں تو بعد میرے سامنے شرمندگی دا اور ندامت دا اظہار نہ کرے، گناہ کرن تو بعد پھر دوبارہ میرے دربار دے اندر آ کے نہ گڑ گڑائے، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کائنات دے اتے بسنے والے لوگاں نو ختم کر کے ایسے لوگاں نو بسا دواں گا جڑے غلطیاں کرن گے، گناہ کرن گے، گناہاں تو بعد پھر میرے دربار دے اندر آ جان گے، گناہ کرن گے پھر میرے دربار دے اندر حاضر ہو کے، میرے گھر دے اندر حاضر ہو کے، سجدے دے اندر پہ کے، قیام دے اندر کھڑے ہو کے، اپنے ہاتھاں نو میرے سامنے اٹھا کے، اور اپنے اپنے انداز دے نال، اپنی اپنیاں بولیاں دے نال، اپنی اپنی زبان دے اندر، اپنے اپنے الفاظ دے اندر، اپنے اپنے انداز دے اندر میرے سامنے گڑ گڑان گے، اور متنو کتنی خوشی ہوندی ہے، کتنا میرا دل خوش ہوندہ ہے ایسے آدمی تو جیڑا بندہ میرے سامنے گڑ گڑان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سنا دیتی ہے، فرمایا ہے کہ ایک بندہ سفر تے جاندہ ہے، سفر دے اندر جاندہ ہے، جا کے سواری کھڑی کردہ ہے، سواری دے اوپر او دا سارا زیادہ راہ ہے، سامان ہے، بستر ہے، اس دے اوپر اس دی کھان پین دی اشیاء نے، درم و دینار نے، یعنی جو کچھ بھی انسان دا اس آدمی دا او دے کول موجود ہے انہیں اس سواری دے اوپر رکھے ہے، سواری ایک سائٹ تے رکھ دے، نیچے لیٹ جاندہ ہے، سو جاندہ ہے، جدو اٹھدا ہے، اٹھن تو بعد دیکھتا ہے سواری موجود نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے سواری نظر نہیں آندی، اور بندے نو جدو سواری نظر نہیں آندی ادھر جاندہ ہے، پجدہ پھردا ہے پریشانی دے عالم دے اندر۔ میرے بھائی میرے برادر تصورات دی دنیا دے اندر چلے جاؤ، ذرا منظر اپنے سامنے لے کے آؤ، ذرا اس بات ذرا اپنے اوپر لے کے دیکھو، آج ساڑھا 1 روپیہ گم ہو جائے، کوئی پیسہ گر جائے، کوئی پیسے گم ہو جائیں، اسی کتنے پریشان ہو جانے ہیں، کتنے بے قرار ہو جانے ہیں۔ اس آدمی دی حالت نو بھی ذرا دیکھو جڑا بندہ
برادرہ صاف سفر دے اندر جا رہے ہیں، سارا سامان اس سواری دے اتے لدیا ہوئے ہے، جدوں آرام کر کے اٹھتا ہے تے سواری موجود نہیں ہوندی، بڑا ہی پریشان آخر جدوں تھکار کے پریشان ہو کے نا امید ہو کے لیٹ جاندا ہے، میرے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا کل الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اگر بندہ گناہ کر لوے نا امید نہیں ہونا، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، دنیا دا کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا نا امید نہیں ہونا، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، کسے بیماری دے اندر مبتلا ہو گئے نا امید نہیں ہونا، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، کسے مجبوری دے اندر پریشانی دے اندر مبتلا ہو گئے اور رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے سواری گم ہو جاندی ہے، نظر نہیں آندی، سواری دے اتے جڑا سامان لدیا ہویا پریشانی دا باعث بن رہا، کھاواں گا کتوں پیواں گا کتوں، اپنے سفر نو جاری کس طرح رکھ سکاں گا، ریگستان ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی درخت نظر نہیں آ رہا، سواری دے اتے سارا سامان لدیا ہویا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دوبارہ سو جاندہ ہے، دوبارہ اڑتا ہے تے سواری سامنے کھڑی ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث سنا کے مینوں اور تانوں جرا ایک موٹیویٹ کیتا ہے، ایک ترغیب دلائیے، ایک امید دلائیے، اے بندیا رب اتنا خوش ہوندہ ہے، اتنا خوش ہوندہ ہے، اتنا خوش ہوندہ ہے، اور مثال دے کے کہ دس چھڑے ہے کہ جس جو حالت اس بندے دی ہے، جدو بندہ سواری دیکھتا ہے پتہ کی اندہ ہے، انت عبدی وانا ربکا، انت عبدی وانا ربکا، اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا ربا، اتنا خوش ہو رہا ہے، اتنا خوش ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام جدو حدیث سنن دینے مسکرا پہندے نے، فرمایا عرشاں والا خدا بھی اس بندے دے الفاظ سن کے مسکرا رہے ہیں، عرشاں والا خدا بھی الفاظ سن کے ہنس رہے ہیں، عرشاں والا خدا اس بندے دے ان الفاظ نو جدو سندا ہے، اللہ فرماندے نے ان درات نقطہ سمجھیا جے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ عرشاں والا خدا اندے اگر کبیرہ گناہ کر لو گے تے او دی معافی منگو گے تے مل جائے گی۔ ایتھے بندہ اللہ دے نال کس انداز نال گم کلام ہے، اللہ نو اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، اپنے آپ نو اللہ دا اپنے آپ نو رب کہلا رہے ہیں، لیکن رب بند بڑا خوش ہو رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو تسی رب دا شکریہ ادا کرو، رب تواڈیاں نیتاں دیکھ دے نے، رب تواڈا عمل نہیں دیکھ دے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تواڈیاں نیتاں دیکھ کے تو تواڈے اتے اپنا اجر و ثواب دا جڑا ہے ایک جڑا ہے اجر و ثواب دی بارش فرما دیندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گناہ کر لیندا ہے، گناہ کر لیندا ہے، غلطیاں کر لیندا ہے، فرمایا او دی حالت کی ہو جاندی ہے، تائب من الذنب
کمن لا ذنب لہ، جڑا بندہ توبہ کر لیندہ ہے گناہاں تو اپنے آپ نو موڑ لیندہ ہے، گناہاں تو چھڑ دیندہ ہے، گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لیندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنی اکھاں وچوں ایک مکھی دے پردے برابر آنسو نکال دیندہ ہے، اپنی اکھاں جو اپنے ایک مکھی دے سر دے برابر آنسو نکال دیندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیڑا بندہ اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دی توبہ کر لیندہ ہے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندہ ہے، اپنے گناہاں تو رجوع کر لیندہ ہے، اپنے گناہاں نو چھڑ دیندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انج ہو جاندہ ہے جویں اج ہی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے ہے۔ اللہ اللہ۔ اور رب نے قرآن دے اندر کس انداز نال فرمایا ہے؟ فرمایا پیغمبر اعلان کر دو، میں قرآن دی توڑے سامنے تلاوت زیادہ کرنا چاہنا تاکہ نامہ اعمال ودہ جائے اور قرآن دی موسلادھار بارش دے نال میرے تے توڑے جڑے دلاں دے زنگ آلود نے وہ زنگ اتردا جائے۔ اور جڑے قرآن دے اندر اللہ نے آیت دے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنوں نے ذرا ویلو تسی کتے کھڑے ہو، میں کتے کھڑا ہوں؟ رب نے مومن دی نشانی دس چھڈی ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات زادتهم ایمانا۔ مومنوں میں وہ سامنے رب دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، رب دی طرفوں جڑا کلام اتریا او دیاں آیات دی تلاوت کیتی جائے، او دے اوتے اثر کی ہوندا ہے وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم، او دا دل جڑا دہل جاندا ہے، دل کملا پیندا ہے، دل دے اندر ایک بے قراری پیدا ہو جاندی ہے۔ وزادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن دا دل بھی جڑا ہے دہل جاندہ ہے تے مومن دا ایمان بھی وج جاندہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے جو ایمان نو ودا لئیے، رمضان المبارک دا مہینہ آخری جمعہ ہے، اس میں سال دا آخری جمعہ ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ فرماندے نے پیغمبر اعلان کر دو، اعلان کیے، فرمایا نبی عبادی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر اعلان کر دو، خبر دے دو لوگاں نو دس چھڈو، ربی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشن والا، میں بڑا رحم کرنے والا۔ اے کائنات دے لوگو گناہ کر لو، غلطیاں کر لو، مجھے اپنے آپ نو جڑا رب دے نافرمانیاں کر لو، جان بوجھ کے نہیں کرنیاں چاہیے، اگر ہو گئیاں نے پریشان نہیں ہونا۔ پیغمبر انہاں نو خبر دے دو وہ تہاڈا رب جڑا تہاڈا الہ جڑا تہاڈا مالک جڑا تہاڈا خالق جڑا تہاڈا رازق جڑا تہاڈا پالنے والا جڑا تہاڈا جڑا ہے سارا تہاڈا خالق تے مالک جڑا ہے بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے گناہاں دا تسی لے کے آ جاؤ، پنڈا لے کے آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے زمین و آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے 500 سال دی مسافت ہے، 500 سال دی مسافت ہے۔ کوئی بندہ اتنے گناہ لے وے، اتنے گناہ لے وے، اتنے گناہ لے وے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اس بندے دے گناہاں نو معاف کر دواں گا اگر وہ سچی توبہ کر لوے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی فرما رہے نے، فرمایا وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور
قرآن دا تیسرا مقام سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. ایتھے اللہ سارا منظر ادھر جڑی چیخ ہے کٹاؤ ذرا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإنه غفور رحيم. اللہ ایسا منظر بیان کر رہے ہیں, ایسا منظر کھچ رہے ہیں. اے پیغمبر جدوں تواڈے کولو آ جن او لوگ کہڑے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جڑے ساڈیاں آیتاں تے ایمان لیانے والے ہون, کلمہ پڑھنے والے ہون, رب دی توحید دا اقرار کرنے والے ہون, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نو منن والے ہون. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تُسی انہاں نو کی کرنا ہے, انہاں نو تسلیاں دینیاں نے, انہاں تے سلامتیاں بھیجنیاں نے, انہاں نو السلام علیکم کہنا ہے, انہاں نو ڈرانا نہیں, انہاں نو پریشان نہیں کرنا. بلکہ جدوں گناہ کر کے آ جن, غلطیاں کر کے آ جن, نماسیتاں کر کے آ جن, اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے آ جن, ہاں فون کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والے ہون. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ فرماندے نے پیغمبر انہاں نو ڈرانا نہیں, انہاں دے سلام بھیجنا ہے, انہاں تو السلام علیکم کہنا ہے, انہاں نو سلامتی دی تسلی دینی ہے. کیوں وجہ کی ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تیرے رب نے اپنے واسطے رحمت نو لکھ لیا ہے, نرمی نو لکھ لیا ہے, رحیمی نو لکھ لیا ہے, معاف کرن نو لکھ لیا ہے, درگزر کرن نو لکھ لیا ہے. اپنے بندیاں نو معافی دا اعلان کرن واسطے اپنے بندیاں دے سامنے اپنے تیرے رب نے اپنے آپ نو لکھ لیا ہے. ان كتب علیکم علی نفسہ الرحمۃ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ, جیڑا بندہ گناہ کر لوے جہالت دے اندر. جدو بندہ گناہ کر دے نا وہ سمجھو جاہل ہے, اور سمجھو اس وقت اس نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آقا علیہ الصلوۃ دا نشان نزول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آ رہے نے, کلمہ پڑھ رہے نے, ایمان لے کے آ رہے نے. اچھا جڑے سجے کھبے لوگ نے, اور بھائی ایڈا تو مومن, بھائی ایڈا تو متقی دے پرہیزگار, جس طرح سی اج کہنے ہیں بھائی ایڈا تو صوفی, بھائی ایڈا تو نیکوکار. نا 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 میرے بھائی, گزشتہ گناہ جڑے ہو گیا جدو سچی دل نال بندہ توبہ کر لوے. اللہ اکبر. مینوں یاد آیا موسیٰ علیہ السلام بارش دی دعا واسطے باہر نکلے, بارش دی دعا واسطے باہر نکلے, دعا شروع کی تھی, دعا کرتے جا رہے ہیں, دھوپ ودی جا رہی ہے. اللہ اے کی ماجرا ہے؟ تو تے آکھیا میرے کولو منگو میں پورا کرنا, میرے سامنے دعا کرو میں دعاواں نو قبول کرنا. یا اللہ اے الٹ کام ہو رہا ہے, جوں دعا کرتے جا رہے ہیں تو جڑی دھوپ ودی جان دی ہے, گرمی دی شدت زیادہ ہوندی جا رہی ہے. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام تیرے مجمع دے اندر, تیری قوم دے اندر ایک ایسا بندہ ہے جن نے رب دیاں اتنیاں نافرمانیاں کیتیاں نے, حقوق العباد کسب کیتے نے, لوگاں دیاں جڑیاں نے انہاں تے ظلم کیتے نے.
جنہ دیر تک او بندہ اس مجمع دے اندر موجود ہے میں تہاڈی دعا نو قبول نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام چڑھ گسا گیا، اللہ اکبر، جلال والے سن، غصے والے سن، وہ تو پتہ نہیں فرشتہ آیا جان کٹا مکہ ماریا دے اک کر دیتی، اللہ اکبر۔ پھر جدو اینج دی پتہ لگے خبر کہ اسی دعا کردے جاننے ہیں، رب جیڑا تپ نو ودائی جا رہا ہے، گرمی دی شدت دے اندر اضافہ ہوندا جا رہا ہے، تصور دی رات دی دنیا دے اندر جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کتنے غضبناک ہوئے ہون گے، اور کیڑا ظالم جیڑا اس مجمع دے اندر سارے مجمع دے واسطے عذاب بنیا ہوئے، اللہ اکبر۔ منو اپنا پتہ ہے، تو انو اپنا پتہ ہے، میں اپنے گریبان دے اندر جھانکنا، تسی اپنے گریبان دے اندر جھانک دیو۔ ہر بندے نو اپنے گناہاں دا پتہ ہے، وہ کی کر کے آیا، کی کر رہے ہے، کی او دی زندگی دے سارے معمولات نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اعلان کیتا او ظالم باہر نکل جائے جدی وجہ تو رب دا عذاب ہے، اور بندہ باہر نکل جائے جدی وجہ تو بارش رکی ہوئی ہے، اور بندہ باہر نکل جائے جدی وجہ تو آج جانور جڑے نے بلک رہے نے، اور بندہ باہر نکل جائے جدی وجہ تو آج معاشرت دی حالت تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ، بندہ سوچتا ہے، سجے ویند ہے، کھبے ویند ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ نو دیکھ دے، اندیل ہے تے میں ہی فلاں فلاں کم کیتے نے، میں ہی رب دیاں نافرمانیاں کر رہے ہیں، فوراً رب نال تال مرا لیندہ ہے، اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بارش شروع ہو گئی، بدل آنے شروع ہوئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مینوں یاد آیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ میرے مجمع دے اندر جڑا رشتے داریاں نو توڑ دا وہ باہر نکل جائے، میں بڑے ادب نل، احترام نل، بڑی ہوئی تعظیم دے نال اگر آپس چ ناراض ہو، ناراضگیاں ختم کر دو، آپس دے اندر کوئی اختلافات نے، اختلافات ختم کر دو، نہ تسی زیادہ وداؤ اپنی رشتہ داری نو، کم از کم جڑی سلام دعا ہے، میل جول ہے، اس نو ختم نہ کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے لا یدخلون الجنت قاطعون، جڑا بندہ رشتہ داریاں نو کردا جنت داخل نہیں ہوئے گا، اور جڑا بندہ رشتہ داریاں نو توڑ دے او دی دعا کس طرح قبول ہوئے گی؟ ایک بندے دی وجہ تو پوری قوم دی بارش بند ہوئی ہے، اتنے سی ہر کار دے اندر پریشانی ہے، ہر کار دے اندر یہ معاملہ چل رہے ہیں، نہیں جی میں نہیں بولنا دے نال، انہیں فلاں وقت میں نہ لے کیتا، فلاں وقت ہے کیتا، فلاں وقت ہے کیتا، اور بندے رب جیڑا ہے، جس دا جیڑا تیرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ آندہ ہے جنہیں مرضی گناہ کر کے لے آیا میں اپنی رحمت نال معاف کر دوں گا۔ بندیا تو اتنا ظالم اور اتنا تو بڑا ہو چکا ہے، اتنا متکبر ہو چکے ہیں، تیرے کار اندر معافی دا کوئی سہولت کوئی نہیں میسر۔ اس واسطے رمضان دے روزے رکھو، عبادات کرو، صدقہ خیرات کرو، تراویح پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، جب تک اپنے اعمال درست نہیں کریں گے کی فائدہ انہا ساری عبادات تا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بارش شروع ہو جاندی ہے، موسیٰ نے یا اللہ ایک ہی ماجرا ہے، اگے تو فرمایا سی کہ تواڈے مجمع دے اندر بندہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوئے گی، ہن بندہ نکلیا بھی کون نہیں جب بارش شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے موسیٰ او بندے نے ڈائریکٹ میرے نال کال ملا لیے، کوئی وسیلہ لبیا نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میں پکارن والے دی پکارنو سننا، کوئی وسیلے دی ضرورت نہیں۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ او بندیا میں تیری شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں، مینوں کسی دی ضرورت نہیں، مینوں صرف تیرے خلوص دی ضرورت ہے، مینوں تیری نیت دی ضرورت ہے، مینوں تیرا گڑگڑانا بڑا پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماندے نے او بندہ ڈائریکٹ میرے نال ہم کلام ہو گیا ہے، انہیں میں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیاں نے، انہیں اپنے غلطی دیاں معافیاں منگ لیاں نے، میں انہوں معاف کر چھڑیا ہے۔ اچھا موسیٰ نے اللہ چلو بندہ تے نہیں باہر نکلیا، تو اپنی مہربانی کر مینوں بندہ وہائی دے کہ ایڈا بندہ پہلے گناہگار سی، ہن اتنا مقرب ہو گیا ہے کہ تو او دے کہن تے بارش ہی برسا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جدو ساڈا مخالف سی ادو دے بھید دے اتے اسی پردے رکھے نے، بھید رکھے ہے، عیباں دے پردہ پا کے رکھے ہے، ہوں تے ساڈا مقرب ہو گیا ہے، اور ساڈا دوست بن گیا ہے، ساڈا ولی بن گیا ہے۔ ہن دوستاں نے پردے جڑے چاک نہیں کیتے جاندے۔ ایتھے بھی ایک بات سمجھ لو، آقا علیہ السلام فرماندے نے جمعہ جڑے نا مضمون بے شک میرا توبہ دا ہے، لیکن میں چاہنا جڑیاں خرابیاں نے انہوں نے ضرور ہائی لائٹ کرا۔ فرمایا من ستر عبدا سترہ اللہ یوم القیامہ، جڑا بندہ کسی دوسرے دے عیب تے پردہ پاندہ ہے، قیامت نو اللہ دے عیبہ تے پردے پان گے۔ اسی کی کرنے ہیں؟ سانو عیب کوئی ہووے بھی نہ، اسی لب کے جڑا نا اپنی عیب بنا کے لوکاں دے اندر پھیلا دینے ہیں۔ اور بندے ہو عیب موجود ہے اتے پردے پاؤ، عیب نہیں ہے تو تسی لب کے لوگاں نے سامنے پھیلا دے ہو۔ میرے بھائی میرے برادر، آقا علیہ السلام فرماندے نے، موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ او منوں بندہ دکھا دے جڑا اتنا گناہگار ہے، تے پھر جدوں انہیں توبہ کر لئیے تے انہیں گناہاں نو معاف کرن دی وجہ دے نال اللہ تو ساڈے اُتے اپنی رحمت دی بارش برسا دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے نا 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 نا، میں او دے عیباں تے پردہ پا دیتا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہیں کی دعاواں کیتیاں ان کی، اللہ آج اگر میں تو باہر نکل گیا تو میری نسل برباد ہو جائے گی، کہ تیرے بچیاں نو، تیرے پوتریاں نو، تیرے پر پوتریاں نو، تیرے نواسیاں نو لوکی کہیں گے تو اڈا وڈا جڑا او دی وجہ تو لوکاں دے اوتے عذاب آ گیا، تسی بڑے غلط ہو، فلاں 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 فلاں۔ ہر بندہ اپنی زبان دے اندر جو کچھ بھی کہندا ہے، پھر تسی دیکھتے ہی ہو معاشرے دے اندر۔ میرے بھائی میرے برادر، میں عرض کر رہے ہوں کہ رب دے سامنے گڑ گڑاؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ گناہاں دی توبہ کردا ہے، گناہ کر لیا ہے، دل دے اتے سیاہ نقطہ لگ گیا ہے، توبہ کی تھی اللہ نے نقطہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا دو دے اندر نے، ایک استغفار ہے، ایک توبہ ہے۔ استغفار دا مطلب کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی مختلف کلمات نے جڑے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منو تو انہوں سکھائے ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار جڑا ہے اوہ کی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کو معافی منگنا، اور توبہ کیا ہے؟ معافی مانگ کے گناہ تو رجوع کر لینا، اللہ معافی بھی منگنا تے آئندہ اس گناہ دے اندر اپنے آپ نو بچا کے بھی رکھاں گا۔ اور معافی ادو ملتی ہے جدو بندہ اے نیت تے ارادہ کر لے۔ ہن بندہ سوچتا ہے کہ گناہ پھر ہو جاندے نے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میرے سامنے گزری، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ جیڑا گناہ کردہ، غلطیاں کردہ،
رب دے سامنے آ کے عاجزی تے انکساری دے نال گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے. معافیاں منگن تو بعد باہر نکلدا ہے پھر گناہ ہو جاندے ہیں. جان بوجھ کے نہیں، ارادہ نہیں، نیت نہیں، لیکن گناہ پھر ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے دوبارہ پھر اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے تے کنا الفاظ دے نال، اللہ اکبر، رب اذا ذنبت ذنبا فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں گناہ کر لے، غلطی کر لئیے، تیری نافرمانی کر لئیے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ان الفاظ دے نال اپنے رب دے سامنے ہم کلام ہوندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے گناہ نو معاف کر دیندے نے، دوبارہ باہر نکلدا ہے پھر گناہ کر لیندے. اللہ تیسری باری ہو گیا پھر دوبارہ آندا ہے، پھر یہ الفاظ دہراندا ہے، پھر یہ گناہاں دا اقرار کردا ہے، اللہ میں شرمندہ ہاں، اے اللہ مینوں بڑی شرمندگی ہے، میں گناہاں دی معافی منگنا، آئندہ ایسا گناہ نہیں کراں گا. رب بندے نے میں پھر معاف کر چھڑ. آقا علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جڑی زبان تو الفاظ رب دی مرضی تو بغیر نہیں نکل دے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عرشاں والے خدا دا اعلان ہے، اگر اے بندہ 3 مرتبہ آئے گناہ کر کے توبہ کر دے، گناہ کر دے توبہ کر دے، گناہ کر دے توبہ کر دے، اگر 70 مرتبہ بھی ای عمل دوراندا رہنا تے میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں اتنا غفور الرحیم ہاں، میں 70 مرتبہ بھی انہوں معاف کر دیندا. جو حدیث عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک گناہ کردا ہے تے گناہ کرن تو بعد دل ہے نا، دل اودے تے ایک نقطہ لگ جاندا ہے، سیاہ نقطہ. اچھا ہن اس نو ختم کس طرح کرنا ہے، اس نو ریموو کس طرح کرنا ہے، ربڑ کیڑا ہے دا، ریموور کیڑا ہے دا، سیاہی کس طرح ختم کرنی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اللہ دے سامنے پیش ہو کے ندامت دا اظہار کرے تے اللہ کو لو معافیاں منگے، جو ہی معافیاں منگے گا اللہ اس نقطے نو مٹا دیں گے. اچھا اے عمل چلتا رہے گا، کرے گا مٹ جان گے، کرے گا مٹ جان گے. یعنی جس طرح کپڑا گندا ہوئے صابن لاؤ، صرف لاؤ، کیمیکل لاؤ، بلیچنگ پاؤڈر لاؤ وغیرہ وغیرہ، جو بھی آج کل جڑی سہولت میسر نے او کرو، کپڑا صاف ہو جاتا ہے. اگر نہ صاف کرو کپڑا خراب ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر دل دے نقطے نو تسی توبہ کر دے جاؤ گے اللہ انہاں نقطیاں نو مٹاندے جان گے، سیاہ نقطیاں نو مٹاندے جان گے. اگر توبہ نہیں کرو گے ایک وقت آ جائے گا دل سنگ آلود ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا. گناہاں تو بچن دی، گناہاں تو اپنے آپ نو بچان دی تے اللہ دے سامنے توبہ کرن دی توفیق ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر کی ہوئے گا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل جڑا زنگ آلود ہو جائے گا. جدو زنگ آلود ہو جائے گا کوئی بندہ جنہ مرضی گناہ کرے انہوں گناہاں دی تمیز ہی نہیں رہندی، بندہ بندہ ہی نہیں رہندا. اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ جدو بندہ انے گناہ کر لیندہ نہ اودے تے آیتاں اثر کردیاں نے، نہ حدیثاں اثر کردیاں نے، نہ نصیحتاں اثر کردیاں نے۔ تسی ویکھیا نہیں گناہ کردے ہوندے نے انہاں نوں کوئی تمیز ہی نہیں ہوندی، اور میں ایسے بھی دیکھے نے والدین دے نافرمان، انہاں نوں پتہ ہی نہیں جو مرضی کہی جاندے نے، خود پہ پیندے نے والدین نوں، بدتمیزی کرتے نے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اپنے والدین نو اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اتنے تسی ویکھیا بدتمیز انتہائی درجے دے، اپنے آپ نو بڑے بڑے پڑھے لکھے کہنے والے بھی میں دیکھے نے، کوئی تمیز نہیں والدین نال بولن دی۔ والدین بیچارے سہمے پھر دے نے، سہمے کدے ساڈا پتر ناراض نہ ہو جائے، کدے ساڈی دھی نو غصہ نہ چڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ جدوں اے حالت ہو جائے نا، دل زنگ آلود ہو جائے، پھر والدین کو معافی دی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ہوندا ہے میرا معمول ہے، میں انج ہی کرنا، کوئی فرق نہیں پیندا، لیکن رب دے دربار دے اندر او دے عمال ضائع ہوندے جا رہے ہیں، نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے دا، نہ حج دا، نہ زکات دا، نہ صدقے دا۔ میرے بھائی، میرے برادر، جو حدیث عرض کر رہے ہیں وہ واپس ادھر آئیے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نقطے جڑے نے مٹان واسطے توبہ کرنی پے گی، توبہ کرنی پے گی، توبہ کرنی پے گی۔ توبہ کرتے جاؤ گے دل صاف رہے گا، چھوٹی چھوٹی غلطی دے اتے بھی تانوں شرمندگی ہوئے گی، احساس ہوئے گا، دل جڑے نو دل نو سکون نہیں ملے گا، دل دے اندر اطمینان نہیں آئے گا جب تک تسی اس غلطی دا ازالہ نہ کر لو، اس غلطی دی معافی نہ منگ لو۔ اے اپنا تسی ایک پیمانہ بنا لو، کوئی غلطی کر لو، کوئی گناہ کر لو، کسے نال زیادتی کر لو، کسے نال بدتمیزی کر لو، کسے دا حق مار لو، کسے دے نال تسی ایسا کم کر لو جڑا تہاڈی نظر دے اندر تانوں محسوس ہوئے کہ غلط ہے، تہاڈے دل نو سکون نہ ملے، سمجھو تہاڈا دل زندہ ہے۔ اگر دل کا ٹھیک ہے، خیر ہے، چلتا ہے، چلن دے، سمجھا دل مردہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں عرض کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اتنے رب قرآن نو اتار رہے نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام دا ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرا۔ حضرت ہود علیہ السلام دے اتنے رب قرآن نو اتار رہے نے، اور کس انداز نال اتار رہے نے، توبہ دا فائدہ کی ہے؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم نو کی کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب دے سامنے گر گڑاؤ، معافیاں منگو، گناہوں دیا معافیاں منگو۔ صرف معافیاں نہیں منگنیاں بلکہ فرمایا ثُمَّ تُوبُوا الیہ، انہاں گناہاں تو، انہاں غلطیاں تو، انہاں کوتاہیاں تو، انہاں معصیتاں تو، انہاں نافرمانیاں تو، انہاں ساریاں ظلماں تو اپنے آپ نو ثم توبوا الیہ
واپس مڑاؤ، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، ادھر جان دے واسطے دوبارہ کوشش نہ کرنا، تو فائدہ کی ہوئے گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، رب توڑے ہوتے آسمان تو برکات نازل کرن گے، رحمت دی بارش برسان گے، رب آسمان تو برکات نازل فرمان گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماندے نے جدوں تسی واپس لوٹ آؤ گے تے اللہ تواڈے تے اپنی رحمت بھی کرن گے، برکت بھی نازل کرن گے تے تانوں مضبوط بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی اج کمزور، پریشان، دکھاں دے مارے، معاشی حالت خراب، لیکن اتنے بگڑے، اتنے متکبر کہ رب نے سامنے جھکنا نہیں۔ رب نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا، او فرعون نہ فرعون موسیٰ علیہ السلام دے دربار چ گئے تھے، انہوں کہا رب دی عبادت کر، رب دے سامنے جھک، رب دا مطیع تے فرما بردار ہو۔ آندا کیڑا رب؟ قال فرعون وما رب العالمین، آندا کیڑا رب؟ اللہ، رب نے کہا تینوں بہانا، میں جڑی آیت پڑھی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جڑا بندہ گناہ کر کے آ جاندہ ہے او دے واسطے میں غفور الرحیم ہاں، تے جڑا گناہ کر کے آکڑ جاندہ ہے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ او متکبرو، ظالمو، نافرمانو، سرکشو، اگر تسی نہ مڑے تے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بہت بڑا عذاب ہے، بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ فرعون آندہ ہے کیڑا رب؟ قالا فرعون وما رب العالمین، میں تو نہیں رب نو کسے نہیں جاندا، سارا کچھ تو میں ہی کرنا پیا۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا اچھا مہلت دیتی، اگر کوئی بندہ آج سمجھ دے نا میرے سارے معاملہ چل رہے نے، اے نہ سمجھے کہ رب نے تینوں چھڑ چھڑیا تیرا تو صحیح جا رہے ہیں، نہ اے رب دی مہلت ہے۔ پھر رب دی جدو پکڑ آندی ہے نا، اے رب نے قرآن چ فرعون دا ذکر کر کے سمجھا دیتا ہے۔ ہن آ گیا ٹائم، سمندر دے اندر غرق ہو رہے ہیں تے للہ لین دے ہے، آوازاں مارن دے ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ادو آندہ ہے وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، کیڑا رب ہے؟ ان کی آندہ ہے قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، میں ایمان لے آنا جدے ہوتے بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے۔ رب پھر جدو پھڑ دے پھر آپ ہی لے کے آنا ادھر، ہون ظالمہ آ ذرا تینوں وہائیے ذرا اپنا آپ، پھر اس وقت توبہ قبول ہونی نہیں، رب نے اور ذکر قرآن دے اندر فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور ظالمہ پہلے تینوں میرا پتہ ہی نہیں سی لگدا میں کون ہاں، میں میری طاقت کی ہے، میری قدرت کی ہے، تو میں آمنت انہ لا الہ، میں بنو اسرائیل جدے ہوتے بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے نے، میں انہ تے ایمان لے کے آنا۔ رب نو ایسی توبہ قبول نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، میں ایک دعوت فکر دے رہے ہوں، گناہ ہونے نے، غلطیاں ہونیاں نے، نافرمانیاں ہونیاں نے، نیت نہ رکھیا کرو، ارادے دے نال نہ گناہ کریا کرو۔ شیطان جڑا اگر کو گناہ کروا دے تو فوراً اپنے رب دے دربار دے اندر آ جایا کرو، جھک جایا کرو۔ کس طرح؟ در کل اللہ مالک دا، در کل اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے، او در کل اللہ مالک دا، او در ہر وقت کھلا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
در کھل اے اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او سن دائی کل فریادائیں تویں اپنی عرض سنا چل کے در کھل اے اللہ مالک دا چل اپنا درد سنا چل کے او مالک دی شان کیے صفت کیے او دا مقام کیے او سب نو پالن والا ہے او سب دا پالن ہارا ہے او دے بنا نہیں گزارا ہے او سب نو پالن ہارا ہے او دے بنا نہیں گزارا ہے او دا منگتا عالم سارا ہے او دا منگتا عالم سارا ہے تمہیں اپنا درد سنا چل کے او دا منگتا عالم سارا ہے تمہیں دامن اپنا پھیلا چل کے در کل اے اللہ مالک دا تو اپنا درد سنا چل کے او دے وچ خزانیاں تھوڑ نہیں اے دنیا دا مال نہیں جی پیسے ختم ہو گئے نے لہٰذا ہوں نہیں مل سکتے نا اے رب دا دربار ہے فرمایا او دے وچ خزانیاں تھوڑ نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ نہیں او دے وچ خزانیاں تھوڑ نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ نہیں تے سچے رب دا بوا چھوڑ نہیں پہ کے سجدے وچ منا چل کے در کھل اے اللہ مالک دا تو اپنا درد سنا چل کے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ ثم الحمدللہ توڑے کے اعلان کیتا سی پروگرام سنتن اللہ دی رحمت دے نال ایک پروگرام احسان بھائی نے او دا خرچہ اٹھایا عید دا او دا خرچہ انہوں نے اٹھایا دوسرے پروگرام باقی دوستان نے تعاون دے نال الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال بڑے اچھے ہو گئے. صرف ذکر کر رہے ہیں کہ انہاں واسطے دعا کرنی کہ اللہ جتنا بھی حسب توفیق اپنا حصہ پایا اللہ اپنی رحمت دے نال انہوں قبول و منظور فرما اے اللہ نجات دا ذریعہ بنا. دوسرا اعلان عید الفطر دا ہے انشاءاللہ نماز عید الفطر کیونکہ آج کل سورج جیڑا ہے تقریباً 5 بج کے
آج میں دیکھ رہا سا 57 منٹ طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور روٹین آئی ہے کہ والد صاحب فرمایا کرتے سن کہ سورج طلوع ہون تو لے کے 1.5 گھنٹے تک تسی ٹائم اگے رکھ لیا کرو، تو اسی تقریباً اگر 6 بجے بھی لگائیے 7 ساڑھے 7 تقریباً 7:15 یا 7:30 کا اسی ٹائم رکھ لینے ہیں، کیونکہ اے عید جڑی ہے اس دے اندر کچھ کھا پی کے آنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نماز عید الفطر اس مسجد دے اندر 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ تیسرا اعلان فطرانے دا، فطرانہ کیونکہ نماز عید تو پہلے ادا کرنا ہے، او تقریباً کم از کم 2.25 کلو، زیادہ سے زیادہ 3 کلو تک تسی او دے پیسے بنا لو، او 300 تقریباً بنتا ہے، 300 یا 300 ہی تسی رکھو، 300 روپیہ فی کس کم از کم، اس تو زیادہ جتنا مرضی تسی بڑھا لو، 300 روپیہ فی کس تسی فطرانہ جڑا ہے، وہ چاہے کوئی غریب ہے امیر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس دے اندر کوئی تمیز نہیں، اے نہیں کہ کوئی کہے کہ فطرانہ میرے لگتا ہے میں آپ ہی رکھ لا، نہیں، اپنا فطرانہ وہ کسی نو ادا کرے گا، کوئی چاہے انہوں جتنا مرضی دے دے، ہر بندے دے اتنے فطرانہ لازم ہے، اس نو تسی نماز عید تو پہلے ادا کرنا ہے۔ یہ تین اعلان نے، باقی یہ دعاواں نے انشاءاللہ اسی منگنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔